اوورسیز پاکستانیز کمیشن OPC نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے متعدد اقدامات کا اعلان کیا ہے، جس میں خصوصی عدالتوں کا قیام اور ایئرپورٹس پر سہولتی ڈیسک شامل ہیں۔ نئے منصوبے کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے متعلق مقدمات کو نمٹانے کے لیے ہر ضلع میں علیحدہ عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ پیرو کے دارالحکومت لیما میں پولیس نے اس کی قومی انتخابی ایجنسی کے سابق سربراہ کے گھر پر چھاپے مارا ہے، ملک کے صدارتی انتخابات کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی مایوسی کے درمیان۔ جمعہ تک 2 اپریل کو ہونے والی صدارتی دوڑ کے لیے ابھی تک نتائج کو حتمی شکل نہیں دی گئی تھی۔ سلیکن ویلی سرمایہ کاروں کو پیش کرتے وقت بانی مبالغہ آرائی کی ایک خاص مقدار کو برداشت کرتی ہے، اکثر اسے وجن بیچنے کے حصے کے طور پر مسترد کرتی ہے۔ But some choices cross the line and can lead to jail time for founders and scandal for their investors۔ اس میں ایک معاملہ جوزف سومبر کا ہے، جس کے ایک زمانے میں ہائی فلائنگ فنٹیک اسٹارٹ اپ ایسپریشن پارٹنرز کو ٹیک شخصیات کے ایک روسٹر کی حمایت حاصل، بشمول مائکروسافٹ کے سابق CEO اور کلپرز کے موجودہ مالک اسٹیو بالمر۔ امریکی محکمہ انصاف نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ اگست 2005 میں سومبرگ نے وائر فراڈ اور متعدد سرمایہ کاروں اور قرض دہندگان کو دھوکہ دینے کے 2 شماروں میں جرم قبول کیا۔ ایچ کاؤنٹ کیریز اے میکسیمم سینٹنس آف 2 years in prison۔ پاکستان اور دیگر 7 مسلم اکثریتی ممالک کے وزرائے خارجہ نے جمعرات کو ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے یروشلم اور اس کے اسلامی اور عیسائی مقدس مقامات کی تاریخی اور اسلامی اور عیسائی مقامات کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کر دیا۔ وزراء نے اس بات کی مذمت کی جسے انہوں نے اسرائیلی حکام خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے خاص طور پر مسجد اقصی کی بار بار خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے خاص طور پر مسجد اقصی الحرام الشریف میں اسرائیلی آباد کاروں اور انتہا پسند وزراء کی جو اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں کی گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے صحن میں اسرائیلی پرچم کو بلند کیا گیا تھا۔ کوسوو کی ایک عدالت نے کوسوو کے 2 سربوں کو ستمبر 2030 میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں حصہ لینے پر عمر قید اور دوسرے کو 30 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ان افراد کو کوسوو کے آئینی حکم کی خلاف ورزی اور دہشت گردانہ سرگرمیوں پر اکسانے کا قصوروار پایا گیا تھا۔ استغاثہ نے مجموعی طور پر 25 افراد پر فرد جرم عائد کی ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ ان میں سے زیادہ تر سربیا میں ہیں اور ان کے حوالے کیے جانے کا امکان نہیں ہے۔ اوپن AI کے سربراہ سیم آلٹمین نے فروری میں بڑے پیمانے پر شوٹنگ کے بعد ٹمبلر رج BC کی کمیونٹی سے باضابطہ طور پر معافی مانگ لی ہے۔ اس نے تسلیم کیا کہ اس کی کمپنی نے حکام کو اپنے AI چیٹ بوٹ کے ساتھ شوٹر کی پریشان کے آن لائن بات چیت سے آگاہ نہیں کیا، یہاں تک کہ عملے کے اکاؤنٹ کو اندرونی طور پر جھنڈا گانے کے بعد بھی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس اکاؤنٹ سے آگاہ نہیں کیا جس پر جون میں پابندی لگائی گئی تھی۔ آلٹمین نے 30 اپریل کو ایک خط میں لکھا اور ٹمبلر رج کی کمیونٹی کو مخاطب کیا۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ الفاظ کبھی بھی کافی نہیں ہو سکتے، مجھے یقین ہے کہ آپ کی کمیونٹی کو پہنچنے والے نقصان اور ناقابل واپسی نقصان کو پہچاننے کے لیے معزز ضروری ہے۔ بارسلونا کے سابق دفاعی کھلاڑی ہیکٹر بیلرین نے ریال میڈرڈ کے خلاف ایسے لا لیگا ڈرا میں ریئل بیٹس کے لیے لیٹ پوائنٹ چھین کر ہسپانوی ٹائٹل کی دوڑ میں اپنی سابقہ ٹیم کو فائدہ پہنچایا۔ الوارو اربلوا کی میڈرڈ جمعہ کو بارکا کی برتری کو ختم کرنے کے لیے تیار لگ رہی تھی، لیکن بیلرین کے وینیسیس جونیئر کے اوپنر کو منسوخ کرنے کے بعد کاتالان میڈرڈ سے عارضی طور پر 8 پوائنٹس آگے بیٹھ گئے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ بھر میں حملوں میں 2 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان کلیوں میں طبی ذرائع الجزیرہ کو بتاتے ہیں کیونکہ اسرائیل گزشتہ سال جنگ بندی کی اپنی روزانہ کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ جمعہ کو خان یونس میں پولیس کی گاڑی پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 3 عام شہری بھی شامل تھے۔ غزہ شہر میں ایک الگ حملے میں 2 پولیس اہلکار بھی مارے گئے۔ ہیر کینیڈا میں قائم انٹرپرائز AI یونیکورن نے جمعہ کو اعلان کیا کہ وہ جرمنی میں قائم انٹرپرائز AI کمپنی الف الفا کے ساتھ ضم ہو جائے گا۔ FT نے رپورٹ کیا کہ معاہدہ جو ابھی بندہ ہونا باقی ہے، نئی بننے والی کمپنی کی قیمت 20 بلین ہوگی۔ CNBC نے رپورٹ کیا کہ الفا کے سب سے بڑے حمایتیوں میں سے ایک شوارز گروپ کوہرس سیریز ایشی راؤنڈ میں 600 ملین کی سرمایہ کاری بھی کرے گا، جو اس سال کے آخر میں بند ہونے کی امید ہے۔ دی انٹرسیپٹ نے رپورٹ کیا کہ پالنٹیر نے انٹرنل ریونیو سروس کے کرمنل انویسٹیگیشن آفس کو پچھلی دہائی کے بیشتر عرصے میں
امریکہ میں متعدد مالیاتی جرائم کی تحقیقات میں مدد کی ہے۔ ایرس نے 2003 سے اب تک اس فرم کو $130 ملین ادا کیے ہیں تاکہ اس کے ڈیٹا تجزیہ سافٹ ویئر کو تحقیقاتی مقاصد کے لیے مالیاتی ریکارڈز کو چھینا جا سکے۔ آؤٹ لیٹ نے پبلک ریکارڈز کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا، جس میں پالنتیر کے IRS معاہدے کی تفصیل دی گئی تھی جو غیر منافع بخش واچ ڈاگ گروپ امریکن اوورسائٹ کے ذریعے حاصل کیے گئے تھے۔ اوپو مبینہ طور پر ایک نئے جیمل کیمرہ پروڈکٹ کے ساتھ ہینڈ ہیلڈ سمارٹ امیجنگ ڈیوائس مارکیٹ میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ چین کے بلیو وہیل میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق کمپنی نے اندرونی طور پر ایک مخصوص ڈیوائس کی تیاری شروع کر دی ہے جو اس زمرے میں پہلے سے پیش کیے گئے کمپیکٹ کیمروں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو وینزویلا کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی رہنما بن گئے ہیں جب 3 جنوری کو امریکی فوج نے نکولس مادورو کو اغوا کیا تھا۔ جمعہ کو پیٹرو کا استقبال وینزویلا کے عبوری صدر ڈیلسی روڈریگوز نے کراکس میں میرافلور صدارتی محل میں کیا۔ ان کا دورہ کولمبیا کے سرحدی شہر کوکوٹا میں پہلے سے طے شدہ میٹنگ مارچ میں اچانک منسوخ ہونے کے بعد آیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ CB P1 ایپ کے ذریعے امریکہ میں پناہ کے لیے درخواست دینے والے لاکھوں افراد کی عارضی قانونی حیثیت کو دوبارہ ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس منصوبے کی تفصیل بوسٹن میساچوسٹس کی ایک عدالت میں دائر کی گئی تھی اور یہ اس فیصلے کے بعد سامنے آئی ہے جب ایک جج نے ان افراد کی قانونی حیثیت کو ختم کرنے کی پہلے کی کوشش غیر قانونی تھی۔ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کیے جانے کے چند بعد ہی اسرائیل نے جنوبی لبنان پر اپنے حملے جاری رکھے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جمعہ کے روز کہا کہ اس نے جنوبی لبنان کے علاقے بن جبیل میں فائرنگ کے تبادلے میں حزب اللہ کے 6 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ جنوبی علاقے تولین میں اسرائیلی فضائی حملے میں 2 افراد مارے گئے۔ مصنوعی ذہانت کے طاقتور ترین ماڈلز میں سے ایک تک غیر مجاز رسائی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ مالکان کا کہنا ہے کہ کچھ بھی بدنیتی پر مبنی نہیں ہے، لیکن اس نے ایسی ٹیکنالوجی کے غلط ہاتھوں میں جانے پر توجہ مرکوز کر دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے وزیر خارجہ کے ملک پہنچنے کے بعد ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیڈ کیشنر کو پاکستان بھیج رہے ہیں، جس سے ایک نازک جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کے کنٹرول پر بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے نئی بات چیت کی امیدیں بڑھ رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرول لیوٹ جمعے کے روز کہا کہ امریکی ایلچی عباس عراقچی کے ساتھ بیٹھیں گے، اس امید کا اظہار کرتے ہوئے کہ فریقین گیند کو ایک معاہدے کی طرف لے جائیں گے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ایرانی وفد نے مذاکرات پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ایکس انرجی کا سٹاک آج ناسدق پر اپنی پہلی شروعات میں نیویز 20 پر بند ہونے سے پہلے 30 پر کھلا، جو اس کی 3 بیسز فی شیئر کی ابتدائی عوامی پیشکش کے مقابلے میں 7% سے زیادہ ہے۔ بظاہر سرمایہ کار کافی جوہری توانائی حاصل نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ابتدائی حصص کی قیمت کو سستے ہدف سے اوپر کی طرف نظر ثانی کی گئی تھی، جو کمپنی نے اپنے سرمایہ کار روڈ شو کے دوران پیش کی تھی۔ بند ہونے پر کمپنی کی قیمت 11.5 بلین تھی۔ ویا وانگ نے میٹا میں 8 سال گزارے۔ کالج سے باہر ان کی پہلی نوکری ملٹی موڈل پرسیپشن سسٹم بنانے میں مدد کرنا اور اوپن ورلڈ سیگمنٹیشن پروجیکٹس میں تعاون کرنا بشمول سے آمدید۔ میٹا میں ان کا آخری دن گزشتہ ہفتے تھا اور اس کے بعد سے وہ تھنکنگ مشینز لیب میں شامل ہو گئے ہیں۔ تھنکنگ مشینز TML میں اس کا قدم اس وقت آتا ہے جب اسٹارٹ اپ متعدد محاذوں پر پھیلتا ہے۔ TML نے ابھی گوگل کے ساتھ ملٹی بلین ڈالر کے کلاؤڈ ڈیل پر دستخط کیے ہیں، جس سے اسے انویڈیا کی تازہ ترین GB300 چپس تک رسائی دی گئی ہیں اور اسے ہارڈ ویئر پر چلنے والے پہلے اسٹارٹ اپس میں سے ایک بنا دیا ہے۔ ایک سوشل نیٹ ورکنگ ایپ نے اعلان کیا کہ اس نے 5 ملین پری سیڈ راؤنڈ اکٹھا کیا، جس میں وینمو کے شریک بانی اکرام مکڈون، اسماعیل پیئر VC، ریڈٹ کے CEO اسٹیو ہفمین اور GPT-0 کے بانی ایڈورڈ تیان شامل ہیں۔ کمپنی کی بنیاد گزشتہ سال کے اوائل میں ییل کے طلبہ ناتھنیو جانسن اور شان ہارگرو نے رکھی تھی۔ سیرینو اپھی، جو دونوں اب بھی یونیورسٹی میں سینئر ہیں۔ سیریز خود کو آئپ کے بجائے اگلی نسل کا سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم سمجھتی ہے اور خود کو آئمسچ کے ذریعے مکمل طور پر کام کرنے والے اولین میں سے ایک کے طور پر تسلیم کرتی ہے، جانسن CEO نے ٹیک کرنچ کو بتایا۔ اپنی نوعیت کے سب سے بڑے اور طویل ترین ٹرائل میں
پیدائشی بہرے پن کے لیے تجرباتی جین تھراپی حاصل کرنے والے نوزن پسند مریضوں نے سماعت میں نمایاں اور دیرپا بہتری ظاہر کی۔ چین میں 8 مقامات پر کی گئی اس تحقیق میں 2 شرکاء شامل تھے، جن میں 9 ماہ سے 29 سال کی عمر کے نتسن بچے اور 9 عمر اور 3 بالغ شامل تھے۔ شروع میں تمام شرکاء کی سماعت مکمل طور پر کمزور تھی، جبکہ بچوں نے زیادہ بہتری دکھائی۔ 3 میں سے 2 بالغوں نے بھی اچھا جواب دیا۔ تجویز کیا کہ علاج سے عمر کی وسیع رینج کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ آنر نے اپنے حالیہ گیمنگ فاکسٹ لانچ ایونٹ کے دوران ایک نیا ہائی پاور چارجر متعارف کرایا ہے۔ اس لوازمات کو ہنر وین 300 سے W گون اڈاپٹر کہا جاتا ہے اور چین میں اس کی قیمت پائی جاتی ہے۔ چارجر کو ہنر کے نئے لیپ ٹاپ کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا، بشمول ہنر وین ہیشنا۔ خمچاؤمو پھامو V2.TTS سیریز اور V2.ASR کے آغاز کے ساتھ اپنے مائمو وائس AE پلیٹ فارم کو اپ ڈیٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی نئے لائن اپ کو ایجنٹ کے دور کے لیے ڈیزائن کردہ ایک مکمل لنک وائس ماڈل سسٹم کے طور پر بیان کرتی ہے، جس میں اسپیچ آؤٹ پٹ اور اسپیچ ان پٹ دونوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ لانچ مارچ میں متعارف کرائے گئے شاؤمی کے مائمو V2.TTS ماڈل کی پیروی کرتا ہے، جس نے لہجے، جذبات اور بولنے کے انداز پر تفصیلی کنٹرول پر توجہ مرکوز کی تھی۔ ایکس چیٹ ایکس کی اسٹینڈ لون میسیجنگ ایپ جمعہ کو عوام کے لیے لانچ کی گئی۔ ابتدائی طور پر iOS ڈیوائسز پر دستیاب نئی ایپ صارفین کو پیغام رسانی، فائل شیئرنگ، آڈیو اور ویڈیو کالز کے ساتھ ساتھ گروپ چیٹس کے لیے اپنے ایکس کانٹیکٹ سے رابطہ قائم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ کمپنی نے پہلے اس سال کے شروع میں بیٹا صارفین کے ایک چھوٹے گروپ کے ساتھ ایکس چیٹ کی عوامی سطح پر جانچ شروع کی تاکہ نئے تجربے کے بارے میں ان کی رائے حاصل کی جا سکے۔ کامفی ایک سٹارٹ اپ جو تخلیق کاروں کو نوڈ پر مبنی ورک فلو کے ساتھ ڈیفیوژن ماڈل سے امیج، ویڈیو اور آڈیو آؤٹ پٹس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، نے 500 ملین کی قیمت پر 33 ملین فنڈنگ راؤنڈ اکٹھا کیا ہے۔ راؤنڈ کی قیادت کرافٹ وینچرز نے کی، جس میں پیس کیپٹل، کیمسٹری اور ٹرو آرو سمیت دیگر سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ اسرائیل اپنے آپ کو لبنان اور ایران میں 2 نیم منجمد تنازعات میں مصروف پاتا ہے، لیکن اسرائیلی تجزیہ کاروں نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ ان لڑائیوں کے نتائج کا تعین ممکنہ طور پر اسرائیل کے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ امریکی ایلچی اسٹیورٹ کوف اور جیڈ کشنر ایران کے ساتھ مذاکرات کے ایک دور کے لیے پاکستان روانہ ہوئے ہیں، اس میں اسرائیل شامل نہیں ہے، اور ٹرمپ نے جمعرات کو لبنان میں جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع کا اعلان کیا۔ اسرائیل نے یقیناً اس جنگ بندی کی بارہا خلاف ورزی کی ہے، لیکن تجزیہ کار اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ٹرمپ اسرائیل میں اپنے شراکت داروں کے مقابلے میں واقعات پر زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر اوشیٹ کا کہنا ہے کہ لبنان پر حالیہ مہلک اسرائیلی حملے اور اسرائیل میں حزب اللہ کے راکٹ فائر بین الاقوامی انسانوں کی سنگین خلاف ورزی کے مترادف ہو سکتے ہیں۔ یہ نتائج جم کو جاری ہونے والی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ سے سامنے آئے ہیں، جس میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تازہ ترین کشیدگی کے پہلے 3 ہفتوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جو کہ 2 مارچ کو شروع ہوئی تھی۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں کے جواب میں اسرائیل پر راکٹ داغے، جس سے اسرائیل کی طرف سے بڑے پیمانے پر فوجی حملے شروع ہوئے۔ منتخب قانون سازوں کی جانب سے پارلیمنٹ کے ذریعے اس کی منظوری کو روکنے کی کوششوں کے بعد انگلینڈ اور ویلز میں معاون مرنے کو قانونی حیثیت دینے کے لیے برطانیہ کا بل قانون نہیں بنے گا۔ ہاؤس آف لارڈز میں مقرر کردہ قانون سازوں کی طرف سے پیش کیے گئے لیوسا سے زیادہ بل ترامیم کے پارلیمانی دلدل سے ٹکرانے کے بعد جمعہ کو ٹرمنلی علی ایڈلٹس زندگی کا خاتمہ بل کے لیے وقت ختم ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاز رانی کی چھوٹ میں 9 دن کی توسیع دی ہے، جس سے تیل، ایندھن اور کھاد کو امریکہ کے ارد گرد منتقل کرنا آسان ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ سے منسلک توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کی تازہ ترین کوشش ہے۔ جمعہ کا اقدام اگرچہ قیمتوں میں کمی پر اس کا اثر قابل اعتراض ہے۔ نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے قبل سیاسی طور پر حساس ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کو کم کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کے وسیع تر دباؤ کی عکاسی کرتا ہے، جہاں ووٹروں کے لیے قابل استطاعت ایک اہم مسئلہ ہونے کی توقع ہے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے ایک جامع ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے،
جس میں دارالحکومت میں امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق متوقع سفارتی سرگرمی سے قبل وسیع پیمانے پر سڑکوں کی بندش اور متبادل راستوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ ٹریفک پلان کے مطابق ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رہیں گے۔